اور آگے بھی کھڑے رہیں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، جو انتشار ہے ہمارے اندرونی صفوں میں، وہ بھی ایک بہت بڑی سوالیہ نشان ہے۔ ہم تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کو جس قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس قومی یکجہتی کی سب سے بڑی علامت جس کو پاکستان کی عوام کی نمائندہ اکثریت جس کو اپنا لیڈر مانتی ہے، عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، ان کے فی الفور پیرول پہ رہا کیا جائے۔ اگر پاکستان کی موجودہ سیٹ اپ جس کو ہم بجا طور پر ناجائز مانتے ہیں، لیکن کم از کم اتنی وہ کر سکتے ہیں کہ جو حالات بنے ہیں اس خطے میں، اور جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہی ہوگا، یہ جو حکمران ہے جو نوبل انعام دینا چاہ رہے تھے ان قوتوں کو، جو آج جو مجھے اطلاع ملی ہے، علامہ صاحب مجھے کریکٹ کریں گے if I'm wrong، کہ کوئی یونیورسٹی میں میزائل انہیں طلبہ شہید کیے گئے اسکول بچیاں، تو یہ جو ہمارے اس وقت پاکستان کے اندر جو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، جو انتشار ہے ہمارے اندرونی صفوں میں، وہ بھی ایک بہت بڑی سوالیہ نشان ہے۔ ہم تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کو جس قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس قومی یکجہتی کی سب سے بڑی علامت جس کو پاکستان کی عوام کی نمائندہ اکثریت جس کو اپنا لیڈر مانتی ہے، عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، ان کے فی الفور پیرول پہ رہا کیا جائے۔ اگر پاکستان کی موجودہ سیٹ اپ جس کو ہم بجا طور پر ناجائز مانتے ہیں، لیکن کم از کم اتنی وہ کر سکتے ہیں کہ جو حالات بنے ہیں اس خطے میں، اور جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہی ہوگا، یہ جو حکمران ہے جو نوبل انعام دینا چاہ رہے تھے ان قوتوں کو، جو آج جو مجھے اطلاع ملی ہے، علامہ صاحب مجھے کریکٹ کریں گے if I'm wrong، کہ کوئی یونیورسٹی میں میزائل انہیں طلبہ شہید کیے گئے اسکول بچیاں، تو یہ جو ہمارے بہن بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں وہ کس طرح ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ تو ہم آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے یہاں اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھے ہیں۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور سارے جو سیاسی قیادت ہے ان کی ایک میٹنگ ہو۔ اس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا ابھی 2 مارچ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن ہے، پریزیڈنٹ نے خطاب کرنا۔ میرے خیال میں پریزیڈنٹ کے خطاب کی اتنی کوئی ضرورت نہیں اس وقت جتنے ان مسائل کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ اس پارلیمنٹ اس کو جو ہے نا وہ مؤخر کرے، اس کے اوپر ساری سیاسی قیادت، وہ پارلیمنٹ سے باہر ہو اندر ہو جتنی بھی ہو، وہ سارے اس کے سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک قومی وحدت اور قومی یکجہتی کا ایسا فارمولہ نکالے۔ دیکھیں آئین پاکستان جو تحریک تحفظ پاکستان ہے کس لیے بنی تھی کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے، اور آئین یہی کہتا ہے کہ یہ جو بھی وہ ہوگا وہ ریپرزینٹ کرے گا the will of the people of پاکستان۔ آج پاکستان کی عوام اپنے ایران کے بھائیوں بہنوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر وہ مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا، اور اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس میں سنجیدگی دکھائے، عمران خان کو رہا کریں، سیاسی قیادت بیٹھ جائے، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو، اور اس کے اوپر ایک ایسی پالیسی اپنائی جائے جس سے ہم امت مسلمہ کو اس وقت جوڑیں، اور ان مسائل سے جو ہمارا خطہ ڈسٹیبلائز ہو رہا ہے اسی سونی طاقتوں کی وجہ سے اس کا مقابلہ کریں۔ شکریہ۔ فلسطینیوں کا مقدمہ، دنیا میں محکوم و مظلوموں کا مقدمہ جو ایران نے لڑا ہے، ہم پہلے بھی ایران کے شان بشانہ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور آگے بھی کھڑے رہیں گے۔ اس وقت سیکنڈ کرتے ہوئے اس ناجائز سے حکومت جو ہے جو ایک ناجائز طریقے سے مسلط ہے، ان سے مطالبہ کروں گا کہ غزہ پوسٹ جو پیس بورڈ ہے اسے فوری طور پر نکل جائے، افغانستان کے ساتھ جو معاملات اس وقت ہماری ہے اس کو ہارڈ کیا جائے، فی الفور جنگ بندی ہونی چاہیے ہمارے افغانستان کے بیچ، اور یہ بھی ان کے پیچھے بھی آپ چلے جائے، یہی اسرائیل اور یہی امریکہ کھڑا ہوگا آج، اور انڈیا یہ ٹرائی کا ہے۔ آج صبح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا
کہ پاکستان بہت اچھا کر رہے ہیں، اور دو ایسے لوگوں کا نام لیا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم ان کے بارے میں کیا جذبات رکھتی ہے، ذہن میں آلریڈی وہ کہہ بھی بیٹھے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایران کو اس کی اپنی جذبہ حریت کی سزا ان سازشوں سے اور ان طاقتوں سے مل رہی ہے جنہوں نے کبھی بھی جب سے دنیا آباد ہے توحید کو مانا ہی نہیں۔ آج ایران پوری امت مسلمہ کی قرض اتار رہا ہے۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہی ہے کہ صبح یہ حملہ ہوا ہے، ابھی تک ہنگامی طور پر جو ہماری مسلمان قوموں کی ایک تنظیم ہے OIC، اس کی میٹنگ کیوں نہیں بلائی گئی، اور اس میں پہل پاکستان کو کرنی چاہیے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، تو پھر اس قلعے کو اسلام کی اس وقت جتنی ضرورت ہے عالم اسلام کو یونٹی کی، تو ہم وہ کردار کیوں ادا نہیں کر رہے؟ میں مصطفیٰ بھائی کی اس بات وہ ایٹمی طاقتوں نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایران خدا نہ خواستہ اگر کچھ اس کو ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کی بھی خیر نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کی خیر نہیں ہے، سارا ریجن ٹوٹ جائے گا، ری سائز ہو کے ری شیپ کرنے کے اپنی مرضی سے۔ لہٰذا اس حملے سے ہم کئی حوالوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ ایک تو لیگلی قانونی حوالوں سے یہ انلیگل ہے، اور ہر وہ شخص جو قانون پر یقین اور ایمان رکھتا ہے وہ اس کا مخالف ہے، عالمی قوانین کے خلاف ہے۔ وہ ایک ساورن کنٹری ہے، کسی کو حق نہیں ہے اس کی سمندری حدود میں آگے دخالت کرے، اس کی فضائی حدود میں داخل ہو یا اس کی زمینی حدود میں داخل ہو۔ کہیں دنیا کا کوئی قانون کو اجازت نہیں دے رہا اور وہ حملہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ بدعت رواج پا جائے تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ دوسرا انسانی مسئلہ ہے، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ بچیوں کے پرائمری اسکول پر اٹیک ہوتا ہے، 52 سے زیادہ بچیاں چھوٹی چھوٹی شہید ہو جاتی ہیں اور زخمی بھی بہت زیادہ ہیں۔ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، بے گناہوں کے لیے عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ قومی وحدت چاہتے ہیں اور ان کو باہر رکھتے ہیں، جیل میں رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ پاکستان کے 90% عوام نہیں کھڑے ہوں گے۔ آپ پہلے ہی اعتماد عوام کو کھو چکے ہوئے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھنا، نیتنیاہو کے ساتھ بیٹھنا کوئی غیرت مند مسلمان یہ نہیں کر سکتا، انسان نہیں یہ کر سکتا، باضمیر انسان۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی کسی حد تک ہو جائے، پاکستان کسی جگہ کھڑا ہو جائے، تو عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ضروری ہے قومی وحدت اور یکجہتی کے لیے۔ حالات بدل گئے ہیں دنیا کے، اور مجھے امید ہے کہ عقل پریویل کرے گی اور چیزیں صحیح طرف جائیں گی انشاءاللہ۔